السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو لیسن ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ نظم ہے۔ حصہ نظم میں سے پہلی نظم کا آغاز کریں گے ہم آج۔ نظم کے شاعر کا نام ہے حفیظ جلندری اور نظم ہے حمد۔ حفیظ جلندری کا سنِ پیدائش اور سنِ وفات مارک کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ 1900 میں حفیظ جلندری پیدا ہوئے اور 1982 میں انہوں نے وفات پائی۔ پیج نمبر 1 ہے یہ آپ کی بک کا۔ محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا۔ جلندر میں پیدا ہوئے، چونکہ نام کے ساتھ جلندری لگ رہا ہے تو یہ صفت نسبتی ہوا۔ جلندر میں پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کے نام کے ساتھ جلندری لگتا ہے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، یعنی گھریلو حالات بہتر نہیں تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، یعنی قدرتی طور پر انہیں شوق تھا شعر و شاعری کا۔ ذوق مطلب شوق، فطری، قدرتی۔ چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی، مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے۔ مشاعروں نے انہیں شہرت دی، مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے۔ 1947 میں پاکستان چلے آئے۔ 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت، یعنی ان کی زبان میں بہت زیادہ صفائی تھی، سادگی تھی، سوز و گداز یعنی درد اور نرمی تھی ان کے لہجے میں، ان کی زبان میں، اور موسیقیت یعنی موسیقی کی علامات بھی ان کی شاعری میں شامل تھیں۔ ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے۔ انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ حفیظ جلندری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ قادر الکلام یعنی اپنے کلام پر قدرت رکھنے والے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن، مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں طبع آزمائی کی، کوشش کی۔ شاہ نامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ یہ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ رزمیہ شاعری یعنی جنگ سے متعلق جو شاعری ہوتی ہے۔ ان کی چند تصانیف یہ ہیں: طلخابۂ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چیونٹی نامہ۔ اب پیج نمبر 2 پہ دیکھیں، حمد کی ریڈنگ کریں گے ہم۔ تدریسی مقاصد ہیں، سب سے پہلے یہ آپ لوگوں نے خود سے ریڈ کر لینے ہیں۔ میں نظم کی ریڈنگ جسٹ کروں گی آپ کے لیے۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم۔ حرف کن، ایک حرف یعنی ایک لفظ، کن قرآن کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہو جا، عالم دنیا۔ کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ کشاکش کا مطلب ہے، لفظی مطلب کشمکش، صدائے آوازیں، صدا آواز کو کہتے ہیں، صدائے ہاؤ ہو زندگی کے وجود کی آوازیں۔ بھر دیا عالم یعنی دنیا کو بھر دیا۔ اس شعر میں حفیظ جلندری بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیقیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے ایک حرف کن سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس قدر قادر مطلق ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز کو تخلیق کرنے والے ہیں، اور اللہ کے پاس اس قدر اختیارات ہیں کہ اگر اللہ ایک لفظ کن بول دیں تو اس سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اور یہ دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ کن بولا اور تمام دنیا پیدا ہو گئی، اور پھر اس دنیا کے اندر جو گہما گہمی تھی، جو انسانی زندگی کا وجود تھا، اس کی آوازیں، مختلف دوسری جو نباتات، حیوانات، جمادات کی جو تخلیق تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ کن سے جو ہے وہ کر دی۔ یعنی صرف دنیا کو پیدا ہی نہیں کر دیا، دنیا بنا ہی نہیں دی، بلکہ زندگی کے وجود کی آوازوں سے بھی اس کو بھر دیا۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی یعنی نظام کا سارا، آسمان کا سارا نظام، حکمرانی یعنی اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی ساری اس میں حکمرانی ہے۔ بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار، باغبانی باغ کی دیکھ بھال کرنا۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں حفیظ جلندری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیقیت کا پھر سے ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں آسمانی نظام کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تو بنا دی، اس کے بعد آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے، اور اس میں
جو آسمان کا سارا نظام تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی تمام اجرام فلکی کا نظام، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری دنیا کی جو بہاریں ہیں اس کا سارا نظام، دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی دیکھ بھال سے ہے، یعنی باغبانی، باغ کی دیکھ بھال کرنا، کہ دنیا کو شاعر جو ہے وہ ایک باغ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی باغبانی جو ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بہاریں رکھی ہیں ان سب کی دیکھ بھال کرنے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ آج نہ صرف آسمان کا نظام جس میں چاند، تارے، سورج سب شامل ہیں، ہواؤں کا چلنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دن رات کا بدلنا، موسموں کا تبدیل ہونا، یہ سارے نظام آسمانی میں آ جاتے ہیں، کہ اس پر بھی اللہ کی حکمرانی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے کوئی نظام جو ہے وہ بدل نہیں سکتا، دن رات میں اور رات دن میں نہیں بدل سکتی، اسی طرح موسم بھی اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں، اور سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند وقت پر نکلتا ہے، یہ سارا نظام جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اللہ کی حکمرانی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز بھی جو ہے وہ نہیں ادھر سے ادھر ہو سکتی۔ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، جلوہ آرا ظاہر ہیں، مظاہر نشانیاں، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ دسترخوان جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایسا رومال یا ایسا کپڑا جس کے اوپر ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جس پہ کھانا چنتے ہیں، اس کو دسترخوان کہا جاتا ہے، اور داتا مطلب دینے والا، رزق دینے والا۔ تو اس میں حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیقیت کے ساتھ ساتھ اس کی صفت رزاقی کو بھی بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم قدرت کو دیکھیں، اس کی صفت قدرت کو دیکھیں کہ وہ کس قدر قادر ہے ہر چیز پر، تو ہمیں دنیا میں بہت ساری چیزیں، اس کی نشانیاں بہت ساری نظر آئیں گی، جیسا کہ ہم اوپر بھی پڑھ چکے ہیں، زمین آسمان کا نظام جو ہے سارا، اور دنیا کی بہاریں، زندگی کے وجود کی آوازیں، یہ سارے مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے۔ اس کے علاوہ پہاڑ، دریا، درخت، چرند پرند، حشرات، بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں ہم ان کو گن نہیں سکتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ ہر چیز میں اللہ کی ہمیں قدرت نظر آتی ہے، کہ اللہ ہی ہے جو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور نہ صرف وہ قادر ہے ہر چیز پر بلکہ وہ رازق بھی ہے، یعنی اسی نے جو ہے وہ دنیا میں رزق کا انتظام کیا ہے، اور ہمارے لیے مختلف جو ہے سبزیاں، پھل، اناج پیدا کیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی نہ ہو تو دنیا میں کوئی جو ہے وہ کہہ لیں کہ کوئی اناج نہ اگے اور ہم جو ہے وہ بھوکے رہیں، ہر ایک کو، یہاں تک کہ پتھروں میں جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو رزق دینے والی بھی خدا کی ذات ہے، چرند پرند، حیوان، سب کو دینے والی ذات خدا کی ہے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ اس کے بعد شاعر جو ہیں وہ موسموں کا ذکر کر رہے ہیں، سرد و گرم سے مراد سردی اور گرمی، خشک و تر سے مراد زمین پر جو سمندر ہیں اور خشکی کا جو علاقہ ہے، اجالا اور تاریکی سے مراد دن اور رات ہیں، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان سب چیزوں میں جس کی شان نظر آتی ہے، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ نباتات پودے، جمادات بے جان اشیاء، حیوانات جانور اور انسان سب آ جاتے ہیں حیوانات میں، کہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا کی تمام کائنات کی تمام مخلوق کا خالق ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے، پودوں کو، بے جان اشیاء کو، جانوروں، انسانوں کو، سب کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف خدا کی ہے۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف دنیا کو، انسانوں کو تخلیق کرنے والی ذات ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کے اوپر، انسان کے دلوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خوب جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی صرف اللہ کی ذات ہی ہے کہ جو انسان کے اندر نیکی یا کسی نیک کام کا ارادہ پیدا کرتا ہے، انسان خود سے جو ہے وہ نیکی یا بھلائی کی طرف نہیں جا سکتا۔ اسی لیے تو ہم سورہ فاتحہ میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یعنی جب تک ہم اپنے لیے نیکی اور بھلائی مانگتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا نہیں ہے۔
اللہ ہمارے دلوں کے اندر نیکی اور بھلائی کو ڈالتا ہے، نیک کام کرنے کا ارادہ ڈالتا ہے، اور وہی اس چیز کا خالق ہے۔ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ نیک بن جائے اور نیکی کی طرف چلا جائے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے لیے نیکی اور بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارا ہی مالک نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد گزر چکے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنی بھی دنیا میں لوگ آ چکے ہیں، جتنی بھی نسلیں گزر چکی ہیں، سب کا خالق وہی اللہ تعالیٰ ہے، سب کا مالک وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں کسی اور نے پیدا کیا اور ہمارے انبیاء کو کسی اور نے پیدا کیا تھا۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، کہ بشر انسان فطرت اسلام کی فطرت، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان، اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی ایسا قادر مطلق ہے کہ اس نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، یعنی ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اس فطرت اسلام پر آتا ہے۔ پھر اس کے والدین جو ہیں اس کو عیسائی، یہودی یا مجوسی بناتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطری طور پر مسلم ہی ہوتا ہے، جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے پھر اس طرح سے وہ اس مذہب کو اپنا لیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی فطرت پر اسلامی گھرانوں میں پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، شیدا عاشق یعنی قربان ہونے والا، کہ نہ صرف ہمیں اسلام جیسی نعمت دی، ہمیں دین اسلام جیسی نعمت دی، بلکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے والا بھی بنایا، کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت بھی ڈال دی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ہمارا اسلام یا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے اسلام کی فطرت پر پیدا کر کے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بھی بنا دیا۔ انتخاب نعت جلد پنجم، جس کے مؤلف ہیں عبدالغفور قمر، یہ اس کا ماخذ ہے اس نظم کا۔ اس کی مشق آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، آپ نے نظم کو دیکھ کے اس کی مشق کو حل کرنا ہے، خالی جگہ پر کر لینی ہے، غلط جواب بھی، اور کوسچنز جو ہیں وہ آپ کو کمپوز فارم میں مل جائیں گے۔ اسی طرح پیج نمبر 4 کے اوپر آپ دیکھیں گے، اگر آگے ٹرن کر کے پیج، تو آپ کو نظر آئے گا کالم الفاظ متضاد، تو یہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو خود سے کریں گے، ساری مشق کو خود سے سولو کریں گے۔ صفحہ نمبر 5 کے اوپر آپ دیکھیں اعراب بھی ہیں، اعراب میں بول دیتی ہوں، اس کے مطابق آپ لوگ اعراب اس پہ لگا لیجئے گا۔ حرف کن، ہے پہ زبر آئے گی، کاف پہ پیش، جمادات زبر آئے گی سارے لفظوں حرفوں کے اوپر، نباتات، نباتات میں بھی زبر آئے گی، بشر، بشر میں بھی بے اور شین کے اوپر زبر ہی آئے گی، نعمت، نعمت میں نون کے نیچے زیر آئے گی اور میم پہ زبر آئے گی۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ نظم اور غزل کی یہاں پہ تعریف دی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس سے اگلے پیج پہ صفحہ نمبر 6 پہ نظم اور غزل میں فرق بھی بتایا ہوا ہے۔ تو یہ سارے کی آپ نے اچھے سے ریڈنگ کر کے اس میں سے بھی آبجیکٹیو تیار کرنا ہے، نظم کے اندر سے، مشق میں سے، اور اس کے شاعر کے تعارف میں سے، تمام جگہوں سے آپ نے اچھی طرح سے نظم کا آبجیکٹیو یاد کرنا ہے۔ اب ساتھ ہی میں آپ کو گرامر کا بھی بتا دوں کہ جو آپ نے لیکچر 1 جو سنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے پیج نمبر 1 کو رکھا ہوا تھا، جو ڈائری آپ کو ڈے 1 کی ہے، اس میں آپ کا گرامر کا پیج 1 بھی شامل ہے۔ آپ نے مرزا محمد سعید کی ہاف ریڈنگ تو کرنی تھی، ساتھ آپ نے آبجیکٹیو کرنا تھا، میننگ کرنے تھے، اور ساتھ میں آپ نے گرامر کا پیج نمبر 1 کرنا تھا، جس پہ صرف و نحو، لفظ کی قسمیں، لفظ موضوع کی قسمیں اور کلمہ کی اقسام ہیں۔ یہ آپ لوگ کافی دفعہ کر چکے ہیں، 8 کلاس میں بھی آپ کو کروایا اور اس سے پہلی کلاسز میں بھی آپ کر چکے ہیں۔ صرف آپ اس کو پڑھیں اور اس کی ڈیفینیشنز کو یاد کریں، اور اس کو MCQs کی فارم میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے گرامر کا پیج نمبر 2 ہے، جس پہ اسم کی قسمیں ہیں، اسم کی استعمال کے لحاظ سے قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، اور پھر آگے سے اسم معرفہ کی قسمیں ہیں۔ اسم معرفہ کی قسمیں جو ہیں، صرف آپ نمبر آف اس کا یاد کر لیں کہ اسم معرفہ کی 6 قسمیں ہیں، جو نیو ایڈیشن بک ہے اس میں اسم معرفہ کی 6 قسمیں ہیں، اس طرح سے یاد کر لیں۔ اور اس کے بعد اس کی جو پہلی قسم ہے اسم علم، اس کی آگے سے اقسام ہیں خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف، ان کو آپ نے کرنا ہے پیج نمبر 2 پہ۔ اسم معرفہ کی ابھی نہیں کریں گے آپ، پیج نمبر 2 پہ اسم علم کی کریں گے۔ یہ آپ کا جو ڈائری ڈے 2 کی جو ڈائری ہے، اس کے ساتھ آپ کا جو ہے مرزا محمد سعید کی جب آپ نے بقیہ ریڈنگ کرنی ہے، آبجیکٹیو کرنا ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے پیج نمبر 2 کا آبجیکٹیو کرنا، پیج نمبر 2 کی گرامر کرنی ہے۔ یہ آپ کے پچھلے جو لیکچرز تھے ان کی میں نے گرامر کی ڈائری آپ کو بتائی ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں صرف و نحو پیج نمبر 1 کے اوپر، یہ آپ نے پورا ڈیفینیشنز کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد پیج نمبر 2 پہ
اسم علم کی اقسام، اسم کی استعمال کے لحاظ سے قسمیں اور اسم کی قسمیں۔ آپ اپنی بک کے مطابق کریں گے، نیو بک کے مطابق۔